یہ توکل اب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، توکل ذہن میں رکھیں کہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ جل شانہ پہ بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ ہم اسباب جتنے ہمارے دائرہ کار میں ہم اختیار کریں گے، لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، بھروسہ ہم خالص اللہ پہ کریں گے، یہ ہے توکل۔ اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں ہے۔ اسباب اختیار کیے جائیں گے جتنے ہمارے دائرہ کار کے اندر ہیں، ہم اگر بیمار ہو جائیں گے ہم دوائی بھی لیں گے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، یہ سب اسباب ہیں، لیکن ہم بھروسہ اللہ پہ کریں گے۔ اللہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں اور آپ ہی شفا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام نے جو دستیاب اسباب تھے وہ ہمیشہ اختیار فرمائے۔ غزوہ بدر میں جو دستیاب اسباب تھے وہ اختیار فرمائے۔ آپ علیہ السلام نفس نفیس نکلے بھی، اور پھر لیکن نکلنے کے باوجود جو اسباب تھے وہ اختیار کیے جو ممکن اسباب تھے، اگرچہ اسباب کا تناسب بالکل کوئی جوڑ نہیں تھا کفار کے مقابلے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کے 100% اللہ کے آگے سائیدار گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور خالص اللہ پہ توکل کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ تو یہ ہے توکل جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر میں اختیار فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے چاہتے تو آپ علیہ السلام کے لیے مشکل تو نہ تھا، اور اللہ جل شانہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یا عزم کا الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور لوگوں سے حفاظت اللہ نے اپنی خود ذمہ داری لی آپ علیہ السلام کی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے باوجود ذرا بھی استعمال فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خیمے کے باہر صحابہ کو مقرر بھی کیا پہرا دینے کے لیے، حالانکہ حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ تو اسباب کا اختیار کرنا دنیا دار الاسباب ہے، اس کے اندر اسباب کو اختیار کیا جائے گا۔